لیکن ایک تو خود مسلمانوں کے اندر جو کچھ ان کا رول ہے، دوسرا یہ کہ اس تفکر کے نتیجے میں اسلام کا ایک ایسا قابل نفرت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے جس سے مسلمان بھی بیزار ہو جائے اور غیر مسلمان بھی بیزار ہو جائے. آج دیکھیں مثلا عیسائی قرآن کو آگ لگاتے ہیں، مسیحی پادری، ہوا 2 دفعہ ہو چکا امریکہ کے اندر، بلکہ بعض رپورٹوں میں کہ یہ 30ویں دفعہ ہے، 30 دفعہ قرآن کو امریکہ میں آگ لگائی جا چکی ہے، لیکن یہ دوسری دفعہ ہے جس کو تشہیر مل رہی ہے. 28 دفعہ آگ لگائی گئی ہے، اس کو تشہیر نہیں ہوئی اس کی. اب اسی طرح مختلف اور علاقوں کے اندر جو اظہارات ہو رہے ہیں، مثلا آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا کہ امریکی فوج کو باقاعدہ اسلام دشمنی ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے. یہ ایک امریکی فوجی نے فوجیوں کو لیکچر میں کہا ہے کہ ہماری فوج کو مکہ اور مدینہ پر ایٹمی حملے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. ان احساسات کی ترویج کے لیے انہوں نے یہ گروہ بنایا، طالبان، القاعدہ، وہی جو اس تفکر سے منسوب لوگ ہیں پاکستان اور پوری دنیا کے اندر. اس میں ترکیہ کا رول یہ ہے، ترکی جو پہلے بہت شدت کے ساتھ جنون کی حد تک یورپی یونین کا حصہ بننے کی کوششیں کر رہا تھا، اور جس کی خاطر اس نے اپنی ہر چیز برباد کی ہے، تباہ کی ہے، اپنا کلچر، دین، مذہب، عزت، وقار، سب کچھ. اب دیکھیں دستبردار ہو گیا ہے. اب سال ہر سال سے کبھی یورپی یونین کے لیے کوئی درخواست بھی اس کی وصول نہیں ہوتی، سب کچھ اس نے واپس لے لیا. ترکی کو یہ رول ہے کہ وہ یعنی اس نئے سیٹ اپ کے تحت جو مسلمان سیٹ اپ ہے، اردوغان کی حکومت، رجب طیب اردوغان، کہ یہ بہت اہم ہے ترکی کا رول. توجہ کریں، اس وقت پاکستان بڑا اہم بازو بن رہا ہے ترکی کا تدریجاً. ترکی کا عمل اسلامی دنیا میں بڑھ رہا ہے کہ بجائے یورپی یونین کا جز بننے کے اور اقتصادی فائدے حاصل کرنے کے، اس کو دوبارہ وہی رول دیا جائے جو جنگ عظیم دوم سے پہلے تھا اس کا، یعنی عثمانی خلافت کا دور. عثمانی حکومت جو پورے عالم اسلام کی مشترکہ واحد حکومت تھی، صرف چند خطے اس سے باہر تھے، ہندوستان اور ایران، اور باقی سب پر عثمانی حکومت تھی. یعنی ایک سپر پاور تھی عثمانی حکومت، جیسے فرانس اور برطانیہ نے مل کر جنگ عظیم کے بعد اس کو ختم کیا انہوں نے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گروہ میں ٹکڑے بنا کر چھوٹے چھوٹے ملک بنائیے، کویت و قطر و بحرین اور اس طرح کے، اور قبائل میں تقسیم کر دیے. یہ ترکی اس وقت عالم اسلام کی رہبری کے لیے تیار ہو رہا ہے، سبق پڑھ رہا ہے، اس کو باقاعدہ داخل کیا گیا. وہ ترکی جس نے بالکل مشرق سے اپنا رشتہ توڑ دیا تھا اور مغرب کی طرف جا رہا تھا، کسی معاملے، اصل تجارت نہیں کرتا تھا مشرق کے ساتھ، کسی اسلامی ملک کے ساتھ ترکی کی کوئی تجارت نہیں تھی. اچھا نہیں سمجھتے تھے ان لوگوں کو، وہ سمجھتے تھے ہم یورپین ہیں اور ادھر جانا چاہیے ہمیں، بڑی قوموں کے اندر، ترقی یافتہ قوموں کے اندر. ناگہان اب ان کا رخ مڑ گیا ہے، تجارت بھی مشرق کے ساتھ اور لین دین بھی مشرق کے ساتھ، اور نظام بھی اسلامی جا رہا ہے، اور ہر چیز اسلام کی طرف، سیکولر اور لائق ترکیہ، جہاں پر قانون ہے کہ مذہب جرم ہے، مذہبی اقدامات جرم ہے، مذہبی مرکز بنانا جرم ہے. کتنے لوگوں کو انہوں نے سزائیں دیں ترکیہ کے اندر، لیکن ناگہان آپ دیکھیں کہ ایک دم سے مذہبی طبقہ آ جاتا ہے ترکیہ کے اندر. یعنی مذہبی طبقے سے مراد ترکیائی مذہبی، ترکی مذہبی طبقہ، اس کو در حقیقت اسلامی دنیا کی رہبری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ پھر عثمانی دور واپس آ جائے اور ترکیہ رہبر عالم بن جائے. مصطفیٰ کمال پاشا جس نے دور کیا رجب طیب اردوغان، پھر اس کو واپس اقتدار بحال کرانا چاہتا ہے اس کا. لہذا اب ترکیہ کے اندر سوریہ کے مسائل میں جو جاہریت ترکی دکھا رہا ہے، در حقیقت علاقائی مسائل میں مداخلت کا آغاز ہے اس کا. عراق کے اندر جاہریت، کل عراق کے اندر بہت بڑا مظاہرہ ترکی کے خلاف ہوا، عراقی عوام نے کیا، چونکہ ترکی عراق کے اندر
دخالت کر رہا ہے، سوریا کے اندر دخالت کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ آذربائیجان ویسے اس نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ایران کے پڑوس میں ہے۔ ترکی آہستہ آہستہ اپنے پڑوسیوں کو اپنا وجود دکھانا چاہ رہا ہے، جس طرح بھارت اپنے پڑوسیوں کو بتا رہا ہے کہ بڑا کون ہے یہاں پر، معلوم ہونا چاہیے سب کو۔ وہ پاکستان بڑا نہیں مانتا تھا، جو اب مان لیا اس نے بھی کہ بڑے ہو آپ۔ ترکی بھی اب ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ بڑا کون ہے یہاں پر۔ لیکن اس بیچ میں جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ کہ عرب ملکوں کے اندر جو مشرق وسطیٰ جو ہارٹ لینڈ ہے، جس کو ضروری قبضے میں رکھنا ہے، کچھ تبدیلیاں اس کے اندر ضروری ہیں، خصوصاً جیو پولیٹک تبدیلیاں۔ البتہ کچھ سرحدی تبدیلیاں بھی ضروری ہیں، مثلا ایسے نقشے باقاعدہ امریکی فوج میں پرنٹ ہو کر ان کے لیکچرز میں ان کو پڑھائے بھی گئے ہیں اور ان کے جرنلز میں چھپے ہوئے بھی ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جس میں کئی ملکوں کے تقسیم کی گئی ہے کہ ان کو تقسیم کرنا چاہیے۔ مثلا عراق کا کون سا حصہ اردن کو دے دینا چاہیے، کون سا حصہ سوریا کا کاٹ کے اردن کے ساتھ اٹیچ کر دینا چاہیے، کون سا حصہ سعودی عرب کا کاٹ کے ادھر کر دینا چاہیے، یمن کا حصہ کاٹ کے ادھر کر دینا چاہیے۔ اس طرح سے کانٹ چھانٹ کر کے انہوں نے بالکل نیا ایک نقشہ بنایا ہے، یعنی نئے ممالک جو وجود میں آئیں گے وہ ان بنیادوں پر ہوں گے۔ یہ بھی ہے، لیکن اہم مشرق وسطیٰ کے سیاسی نظام میں تبدیلی ہے تاکہ میدان بنے اس ہارٹ لینڈ کے اندر عالمی حکومت کا۔ سیاسی تبدیلی میں آپ کو معلوم ہے کہ عرب دنیا کے اندر کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، خواہ بادشاہت ہو یا نہ ہو۔ مثلا لیبیا میں تھی خوب ایک عجیب و غریب قسم کا، نہ شتر تھا نہ مرغ، وہ نظام جو ادھر بنا ہوا تھا۔ یہ سے سوریا میں ہے، ابھی سوریا میں نہ جمہوریت ہے نہ بادشاہت ہے، ایک نہ تیتر نہ بٹیر۔ اس طرح کے سسٹم عرب دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں ہم جمہوری ترین ملک مثلا اگر ہے تو وہ ایک لبنان ہے جہاں جمہوری نظام ہے، یا عراق ہے مثلا اس وقت، وہاں بھی جمہوریت آپ کے ذہن میں ہے کہ کیسی ہے، یعنی جہاں باقاعدہ الیکشن ہوتا ہے، کوئی تبدیلی الیکشن کے ذریعے سے کوئی تبدیلی پارٹی یا چہرہ بدل جاتا ہے۔ باقی ممالک کے اندر جیسے مصر میں جمہوریت تھی کہ ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا تھا، الیکشن ہوتا تھا لیکن ایک ہی کینڈیڈیٹ، اور اسی کو انہوں نے چننا ہوتا تھا، یہ الیکشن ڈرامہ ہوتا تھا۔ 25 سال تک 30 سال تک ایک ہی آدمی کو چنتے تھے لوگ۔ اس قسم کی حکومتیں خوب یہ ختم ہونی چاہیے، یہ حکومتیں، اور عالمی حکومت کے لیے جس طرح کا نظام چاہیے اس سمت میں ان کو جانا چاہیے۔ لہذا مشرق وسطیٰ میں حکومتیں بدلنا اور سیاسی چہرہ اس کا بدلنا یہ ضروری بات ہے۔ کچھ ممالک میں تو ہو چکا، عرض کیا کہ یہ نبرد ہے، مبارزہ ہے۔ اصل مبارزہ اسلامی نظام اور استکباری نظام میں ہے۔ یہ استکباری نظام کی پلاننگ بیان ہو رہی ہے، ابھی اسلامی نظام کی نہیں بیان ہو رہی کہ اسلامی نظام اس میں کیا چاہتا ہے۔ انہی ممالک میں یہ جو زور آزمائی ہے، اس میں اسلامی نظام کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کیا مشکلات ہیں اور کیا پیش رفت ہے اس کے اندر، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن استکباری منصوبہ یہ ہے کہ ان ممالک کے اندر جمہوری نظام قائم ہو، اور اس جمہوری نظام میں کچھ بادشاہتیں ہیں جو ختم ہوں۔ از جملہ مضبوط ترین بادشاہت سعودی عرب ہے۔ خوب سعودی عرب نے 70 سال پہلے سعودی عرب نہیں تھا، 70 سال سے سعودی عرب ہوا ہے۔ پہلے حجاز تھا، نجد اور حجاز، ایک علاقہ نجد کہلاتا تھا اور ایک علاقہ حجاز کہلاتا تھا۔ یہ نجد و حجاز جب سعودی آل سعود یہ خاندان کو دیا گیا تو اس وقت سے سعودی عرب بن گیا، یہ دونوں خطے ملا دیے انہوں نے۔ 70 سال سے یہ نظام قائم ہے۔ اس نظام نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، اور ایران میں شاہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سعودی عرب کو بہت اہم موقعیت ملی ہے۔ دو رقیب تھے سعودی عرب کے مقابلے میں، یعنی دو نظام ختم ہوئے، سعودی عرب پولیس مین بنا امریکہ کا۔ ایک مصر جو عرب دنیا کا راہبر رہا ہے ہمیشہ، لیڈر، خصوصاً جمال عبد الناصر کے زمانے میں مصر کو قیادت حاصل تھی پوری عرب دنیا کی۔
حتیٰ سعودی عرب کے اوپر بھی تسلط مصر کا تھا. یمن پورے خطے کے اندر مصر حاکمیت رکھتا تھا, برتری رکھتا تھا, اور مصر کو ہی قیادت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. مصر میں جمال عبد الناصر کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو صورتحال پیش قائم ہوئی اور جنگوں میں شکست ہوئی ان کو, اور ادھر سے ایران میں شہنشاہ کے خاتمے کے بعد سعودی عرب رہ گیا. لہذا امریکہ نے وہ رول جو پہلے مصر اور سعودی عرب ایران کا تھا, شاہ ایران کا تھا, وہ سعودی عرب کو دے دیا کہ یہ سرپرستی کرے اس خطے کی, اور کی انہوں نے. لیکن دوسری طرف سے سعودی عرب کے اندر جو نظام موجود ہے, وہ سعودی عرب کے نیچے جو اقمار ہیں, جیسے بحرین ہیں, متحدہ عرب امارات ہے, قطر ہے, اس قسم کے ممالک ہیں, ان کے اندر جو سسٹم ہے سیاسی, یہ اس عالمی استکباری حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے, چونکہ نہ ان کے نعروں کے ساتھ سازگار ہے, نہ ان کے طریقہ کار کے ساتھ سازگار ہے. ان کا طریقہ کار ہے جمہوریت, امریکی جمہوریت. بس یہ طے شدہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ طے شدہ ہے کہ سعودی عرب میں تبدیلی آنی ہے. یہ دونوں طرف سے طے ہے, اسلامی نظام کے لیے کی طرف سے بھی طے ہے, اور استکباری نظام کی طرف سے بھی طے ہے کہ سعودی عرب میں تبدیلی آنی, یعنی پورے خطے میں آنی ہے, پورے مشرق وسطی میں آنی ہے تبدیلی. لیکن استکباری نظام نے جو طے کیا کہ سعودی عرب میں یہ تبدیلی آئے, کس قیمت پر آئے, اس کو ذرا دلچسپی سے سنیں آپ. چونکہ چاہتے دونوں ہیں, اسلامی نظام بھی چاہتا ہے کہ خطے میں تبدیلی آئے ان سارے ممالک میں, استکباری نظام بھی چاہتا ہے. بس یہ ہے کہ تبدیلی کیسے آئے, کن عوامل کے تحت آئے, اور دوم اس کی ریپلیسمنٹ میں اختلاف ہے کہ تبدیلی آنے کے بعد اس کی جگہ جو جاگزین ہونا ہے, جانشین ہونا ہے, وہ کیا ہو. ان کے نزدیک کچھ اور ہے, اسلامی نظام کے مد نظر کچھ اور ہے. سعودی عرب میں جیسا عرض کیا کہ امریکہ نے بھی طے کر لیا ہے کہ اس کو ختم ہونا ہے, سعودی حکومت کو. یہ بالکل واضح ہے. اس وقت ساری دنیا میں جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں سیاسی حالات کے اوپر, وہ سب قبول کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ختم ہونا ہے. بالکل گنے چنے دن ہیں ان کے اب باقی. لیکن کس طرح ختم ہو, وہ ایک یہ طریقہ ہے کہ جس طرح باقی عرب ممالک کے اندر عوامی تحریکیں چل رہی ہیں, اس طرح سے ختم ہو, عوامی تحریک کے ذریعے سے. عوامی تحریک دو ہو سکتی ہے, یا اسلامی عوامی تحریک ہو یا جمہوری عوامی تحریک ہو. اب اس صورت میں ختم تو ہو جائے گا, یہ نظام ختم ہو جائے گا, لیکن عوامی تحریک کے نتیجے میں جو تبدیلی آنی ہے, جس طرح جن ممالک میں آ چکی ہے, ان کے اندر حالات کو قابو رکھنا اور نتیجہ مطلوب لینا دشوار ہو گیا ہے. جیسے ٹیونس میں مثلا دشوار ہے نتیجہ لینا اس وقت, دونوں فریقوں کے لیے. مصر میں دشوار ہے اس وقت, بہت سخت جنگ ہے دونوں گروہوں کے اندر, دونوں سسٹم کے اندر, کہ یہ کس طرف جائے مصر اس وقت. اسی الیکشن میں ہی